قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال جل مجده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنقضي عجائبه ولا تبلى جدته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، ملت کے منتخب اور چیدہ بہت ہی عزت اور احترام کے لائق نوجوانوں، اور اس مجلس میں بہت سے موئے سفید تشریف فرما ہیں جن سے حیا بھی ہوتی ہے کہ ہم سے بہت صالح ہے، نیک ہے، باطہارت ہے. یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم دینی کاموں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں مدارس میں، اور ان عزیزوں کا حسن تعلق ہے، حسن ظن ہے، بلا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. یہ نشست جو ہے اور یہ مجلس جو ہے اس کے لیے کلام اللہ شریف کی نسبت ہے. یہ نسبت علم قرآن ہے، یہ مجلس علم قرآن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، شک نہیں ہے. یہی اس امت کے لیے عود کا راستہ ہے، واپسی کا راستہ ہے، اور دربار الہی میں اللہ کے دربار میں عزت حاصل کرنے کا راستہ رہا ہے، راستہ ہے، راستہ رہے گا. اور پھر اس دنیا میں جہاں ہمیں اللہ نے قائد بنا کر بھیجا ہے، انسانیت کی نگرانی کے لیے متعین فرمایا ہے امت دعوت بنا کر، اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے سے اس امت کو ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظیم تربیت میں جب بیابانوں سے اٹھایا، ریگستانوں سے اٹھایا. ظاہری طور پر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو دنیا کی انسانیت کے لیے کاسائی کا کام کر سکتی تھی. اگر ان کے پاس نسبتیں تھیں وہ دو تھی، ایک اللہ کی کتاب کی نسبت اور دوسری اس کے بعد نسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طاہرہ. تو دیکھتے دیکھتے اس سیدھے سادے معاشرے نے انسانیت میں ایک مقام پا لیا اور سسکتی انسانیت کو سہارا دیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت فرما رہے ہیں. جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے، اس ذمہ داری سے ہم سب ہوش فارغ ہیں کہ ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی محنت کرنی ہے کہ یہ محفوظ رہے. یقیناً ذریعہ بنیں گے، لیکن اس کی حفاظت کی سچی ذمہ داری اور حقیقی ذمہ داری حضرت اللہ جل مجدہ کے حصے میں. پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. میرے سامنے جو نوجوان ہے، خاص طور پر میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، اجالے میں جلدی میں کام میں یہ بات پڑھی کہ مجھے قصص سے متعلق گفتگو کرنی ہے جو کلام اللہ شریف کا ایک بڑا حصہ ہے. اور اللہ جل جلالہ والوں نے فطرت کا خیال کر کے، انسانی مزاج کا خیال کر کے، واقعات میں، قصص میں، کہانیوں میں، حکایتوں میں طبیعت کو زیادہ گداز ہوتا ہے، مزاج زیادہ ڈھلتا ہے. ایک چیز حکم سے متعلق ہوتی ہے، اس میں حکم شریعہ ہے خاص طور پر اور صریح لفظوں میں، اگرچہ ضروری ہے، لازمی ہے آدمی اس کے سامنے سرنگو ہو، لیکن کبھی کبھی طبیعت کو ذرا خشک محسوس ہوتا ہے. لیکن اسی بات کو کبھی کسی واقعے کے پس منظر پہ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے طبیعت گداز محسوس کرتی ہے، آسانی محسوس کرتی ہے، اور اندر ایک آواز اٹھتی ہے، رعنائی اٹھتی ہے کہ
کہ جب یہ ہو چکا ہے تو ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، 20-25 منٹ میں ہم بات سمجھیں گے، کوشش کریں گے۔ سورۃ کہف کی تلاوت ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ اہل ایمان کا شہوہ ہے۔ ہمارے شیخ مرشد شیخ ورثہ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہتا تھا، اور اپنے اساتذہ کا، اپنے اساتین کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ان کا حق ہوتا ہے۔ یہ اتفاق ہوا ہم اس وادی سے جب گئے باہر ملک کے دوسرے ریاستوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، باہر سے پیچھے سے کوئی رہبری نہیں تھی، بس اتفاقات تھے، اللہ کے فضل تھے۔ چلتے چلتے قافلہ ہمارا پہنچ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ہستی ہے، عالم وقت ہے، عالم ربانی ہے ماشاءاللہ، جو اس بازار مسجد کی جو تاریخی حیثیت ہے ماشاءاللہ، جو یہاں خطبہ اٹھے ہیں اس مجلس سے، اس منصے سے، اس سٹیج سے، ہمارے روح رواں وادی کشمیر کی عزت و آبرو حضرت غلام نبی صاحب مبارکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو ٹھنڈک فرمائے اور ان کی تربت کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص نسبت نصیب فرمائے۔ اب بھی کبھی کبھی ان کی کوئی بات کان میں پڑتی ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو قرآن سے جی لگاتا ہے، کوئی ہے جو قرآن کے رمز پیش کرتا ہے، اور پھر خاص کو اپنی وادی کا لہجہ، کشمیر کا لہجہ، اس لہجے میں کتاب اللہ کی شرح کرنا، وضاحت کرنا، یہ دھودائی تلوار بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس میں عافیت سے گزر جاتے ہیں۔ شیخ کا زمانہ تھا، 1981 میں شیخ ورثہ ندوی صاحب کا سفر ہوا تو اس وقت کی جو جمعیت تھی، اس وقت کی جو جمعیت کے رفقا اور ذمہ دار تھے، انہوں نے شیخ ورثہ ندوی صاحب ایک عالم ربانی تشریف لائے تھے، پیشکش کی کہ ہمارے درمیان بھی آپ کا خطاب ہو۔ بہت شوقین لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو کتاب چھپی ہے کشمیر کے سفر کی، اور خاص طور پر خطابات کا مجموعہ تحفہ کشمیر کے نام سے، اس میں وہ خطاب موجود ہے۔ اسی طرح اور حضرات نے بھی خطاب کی گزارش کی، پیشکش کی، جس میں حضرت میر واجی کشمیر میر وائس مولی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور تھا ماشاءاللہ، اور میر وائس منزل میں حضرت نے بلا لیا ان کو، وہاں بھی آپ نے خطاب فرمایا۔ جو تبلیغی احباب محنت کر رہے تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے، تبلیغ کے کچھ نوجوان، کچھ بزرگ حضرات حضرت کے پاس کے، حضرت آپ ہم سے بھی کچھ خطاب فرمائیں، بات کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کی بات ہر جگہ کے لیے، ہر جگہ کی بات ہر بات کے لیے، لیکن نظام بھی ہوتا ہے، تو وہاں بھی گئے۔ اتفاق سے عیدگاہ میں جو مہاجر برادری ہے تبتی حضرات کی، ان کی مسجد میں خطاب کیا۔ اس خطاب کا عنوان تھا ہجرت کیا چیز ہے، ہجرت کا کیا پیغام ہے، چونکہ وہ ہمارے مہاجر بھائی ہے، ان کو بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں ہجرت کتنی اونچی بات ہے، اور مہاجر کتنا بڑا غازی ہے، کتنا بڑا مجاہد ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے۔ جمعیت کے سٹیج پر جب گفتگو فرمائی تو یہاں کے حسب حال ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ورثہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت یونیورسٹی آف کشمیر نے بلایا تھا ڈگری دینے کے لیے، وہاں انہوں نے خطاب کیا۔ وہاں چونکہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، ابھی محترم فرما رہے تھے ہمارا قرآن سے کتنا تعلق باقی رہ گیا، ہماری معاشرے کی حالت کیا ہے۔ ابھی ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں بہت سے علماء پہنچ گئے، تقریباً 1000 1500 2000، اس میں اکثر مسجد کے علم آ گئے، تو میں نے 2-4 علم سے گزارش کی، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے تھا، وہ پریشان ہو گئے، کیوں؟ میں نے کہا اس میں آپ کی مغرب بھی چلی گئی، عشاء بھی چلی گئی، اور ممکن ہو کہ آپ رات کو رکے ہو، فجر بھی چلی گئی۔ ہمارا معاشرہ اتنا کچا اور کمزور ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ نے جب اپنی جگہ چھوڑی تو کسی بیچارے کو ایسا دھکا دے دیا گیا، اس نے مغرب بھی پڑھائی، عشاء بھی پڑھائی، فجر بھی پڑھائی، لیکن جب اہل فن ان کے قرآن کی قرآن کو سنتے ہیں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ معلوم ہماری نماز کا کیا حال ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، تبدیلی بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے فراغ ہے۔ کہنے والے نے کہا نہایت شان سے چمکتا ہے نیا سورج، کئی مقام ترستے ہیں روشنی کے لیے، ابھی بہت کام باقی ہے، میں واپس آؤں گا۔ تو شیخ ورثہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا نام ہے تأملات فی سورۃ الکہف، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب کو اردو میں بھی ہے۔ آئیے سورہ کہف کے اندر ہم کچھ غور و فکر شروع کر لیں۔ اس کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اپنی کتاب کے وسط میں رکھا ہے، یہ ادھر آدھا قرآن ہے، یہ ادھر آدھا قرآن ہے، اور درمیان میں سورۃ الکہف، اور کہف ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اوسط درجے کی ہم سب ساتھی جانتے ہیں، اس کا معنی ہے ایک غار، ایک گپھا۔ منظر اور پس منظر یہ تھا کہ محنت نہیں ہونے کی وجہ سے اور باطل کے غلبے کی وجہ سے اس زمانے میں اہل حق سکڑتے ایسی جگہ آ گئے کہ ان کے پاس دوسرا راستہ باقی نہیں بچا، انہوں نے ایک غار میں پناہ لینا تھی۔
لیکن اس غار میں پناہ لینے والوں کی تعداد جتنی بھی رہی، لیکن اس میں زیادہ تعداد بلکہ اکثر تعداد نوجوانوں کی تھی۔ تو اس واقعے میں انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اس میں بڑے معارف ہوتے ہیں۔ کلام اللہ شریف ہے، ہماری اس ایک ادنا درجے کی طالب علم کی ہے، بس یہی اپنے اکابر کی، بزرگوں کی، محدثین اعظام کی، شیوخ کی تشریحات پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اتنا قد نہیں ہے کہ بڑی تشریحات کریں، البتہ یہ کہ جو بزرگوں نے لکھا، سلف نے لکھا، صالحین نے لکھا اور محتاط لوگوں نے لکھا، جو آراء قائم کی، اس کے دائرے میں رہنے میں عافیت ہے۔ اس زمانے میں ان نوجوانوں کو اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے امتیازی شان بنا کر پیش کیا، اور نوجوانوں کو دبے لفظوں میں پیغام دیا گیا کہ اگر تم اٹھے، اگر تم نے طے کر دیا، اگر تم نے اپنے کاندھے واہ کر دیے اور تم نے حوصلہ پیدا کر دیا، تو اللہ اس واقعے کے پس منظر میں تم کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان نوجوانوں سے کی۔ ہمارا جانا ہوا اس شہر میں، اس علاقے میں، اردن میں اکثروں کا خیال ہے کہ وہی اصحاب کہف کی آرام گاہ ہے۔ ہم لوگ وہاں گئے، بڑی کیفیت پیدا ہو، لیکن صورتحال ایسی ہے، اسلامی ممالک کی بھی اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ایک ٹورسٹ ریزارٹ ہے، ننگی عورتیں بھی آتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، اصل چیز سے تو آنکھیں اوجل ہو چکی ہے، لیکن بہرحال عبرت کی جگہ اب بھی ہے اور آدمی کو بڑا سوز ہوتا ہے وہاں۔ وہ نوجوان تھے اور قرآن کریم کے ماہرین اور مفسرین نے جب وضاحتیں فرمائی، اس میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے، اتفاق یہ تھا کہ وہ نوجوان اس زمانے کے رائلز تھے، وہ اپنی سہولتیں، اپنی عافیتیں کسی بھی طرح حاصل کر سکتے تھے، ان کے بھی 4 دن گزر جاتے، لیکن ان نوجوانوں نے جب دیکھا فضا باہر کی ایسی ہے کہ ایمان پر ڈاکا ہے، ایمان خطرے میں ہے، انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی اپنے طور پر دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور ان کے اقران کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی۔ ضرور کوشش کرنے کے باوجود جب ان کو محسوس ہوا فضا تنگ ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن توحید کے رمز سے اپنے آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں، کسی کے نظام کو اپنے اوپر اس طرح طاری نہیں کر سکتے کہ ہمارے مذہب کی بچیاں اٹھیر دیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ محمد والوں نے آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم آپ کو ان کی کہانی، ان کا واقعہ، ان کا قصہ سنائیں گے سجادت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اس میں 19-20 نہیں، نقص علیک نبأہم بالحق انہم فدیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، یہ پہلا قدم تھا جب انہوں نے اٹھایا، اور دوسرا اللہ کی مدد آئی، جیسے ایمان کے سودے کیے انہوں نے، ان کے ایمان کا معاملہ ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، یہ نوجوانوں کا دل اچھلتا کودتا رہتا ہے، اس میں بانک پن ہے، یہ جوانی ایسی چیز ہوتی ہے، دل مچلتا رہتا ہے، مختلف خیالات آتے ہیں، لیکن اس خیال کو ادھر ادھر جانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل محفوظ کر لیے۔ اس قاموا، جب انہوں نے ارادہ کر لیا، کھڑے ہو گئے، وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے اس اللہ پر ایمان لایا ہے جو زمین و آسمان کی قدرت کو سنبھالا ہوا ہے، رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو الہ کا درجہ نہیں دے سکتے، اگر ہم سے یہ لفظش ہو گئی تو ہم تو تباہ ہو گئے۔ میرے عزیزوں، خاص طور پر نوجوانوں، یہ شہر قرآن ہے، اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس قرآن کی عظمت کو سامنے رکھ کر رمضان کا انتخاب کیا، اور خود رمضان کی عظمت ہے جس میں قرآن نازل ہوا، دونوں طرف سے۔ شہر رمضان انزل فیہ الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے اتنی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اس رمضان 16-17 دن گزر گئے، جو باقی بچا ہے اس رمضان، اور ہر رمضان میں ایک نئے زاویے سے کتاب اللہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے۔ آج سہولتیں اتنی ہو گئی، 100 سال پہلے، 80 سال پہلے، 60 سال پہلے، 50-70 سال پہلے بھی امکانات اتنے نہیں تھے، سہولتیں بہت ہو گئی ڈیوائسز کے ذریعے سے۔ ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا، آپ حضرات نے بہت سا دیکھا ہوگا، ایک قرآن گاڑی کے ذریعے سے کلام اللہ کے پیغام، قرآن فار آل، قرآن فار آل، سائیکل سے شروع کیا ہم لوگوں نے لکھنؤ میں سب سے پہلے، اس کے بعد چلتے چلتے اللہ کا شکر ہے گاڑیاں، اور ماشاءاللہ برطانیہ میں اور ترکی کے ایک شہر میں
اللہ کا فضل ہے پہنچ گئے وہاں، یہ کام اللہ تعالیٰ نے چلایا. آپ کے چھوٹے سے شہر میں بھی کبھی کبھی آپ کی نظر سے گزرے گی. تھوڑا حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب عمل کرتا ہے تو ایک زمانہ ہوتا ہے ذرا چستی کا، آدمی سرعت کے ساتھ کرتا ہے، اور کبھی کبھی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے تھوڑا سا سستی آ جاتی ہے. چستی سستی سستی چستی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ صحیح ہو، پکے ارادے ہو. قرآن ہماری معراج ہے، یہ دستور ہے اس انسانیت کے لیے، اور ہمارے ہاتھ میں وہ ساری انسانیت. آپ اس گاڑی پر دیکھیں گے ہم نے ایک مونوگرام بنایا اللہ کی توفیق سے. اس مونوگرام میں ہم نے گلوب کو دکھایا ہے. گلوب، اس گلوب سے مختلف قسم کے ہاتھ باہر دکھائے ایسے، کوئی سفید، کوئی نیلا، کوئی پیلا. اس سے ہماری کوشش یہ پیغام دینے کی اس سرزمین انسانی پر 8 ارب 7 ارب 6 ارب جتنے انسان بستے ہیں، ان کی رنگ الگ، ان کی نسلیں الگ، ان کی زبانیں الگ. البتہ اس میں بہت بڑی تعداد ہے جو ہاتھ کھڑے کر کے ہواؤں کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کے جیب و تن خالی. اقبال نے کہا بھی قبلہ پڑھ رہے تھے شعر، تیرے ضمیر پر جب تک وہ نزول کتاب، نزول کا جو ترجمہ ہے یا نزول کی جو تشریح ہے، نزول تنزیل سے ہے، اور تنزیل کے معنی ہوتا ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ آتا ہے. یہ جب بھی مسلسل تھا، اور 14 صدیاں کیوں نہ گزر جائیں، جب بھی یہ مسلسل ہے، جب بھی یہ زندہ و جاوید تھا، جب بھی یہ بروقت کلام تھا، اب بھی یہ بروقت کلام ہے. جب بھی مسئلے مسائل اٹھیں گے، اللہ کی کتاب کا دہانہ کھلے گا، وہ اپنے دہانے واہ کرے گی اور آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. اس میں شام نہیں ہوتی ہے، یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی ہے، اس کے عجوبے تھکتے نہیں ہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں اس نے عجوبے دکھائے ہیں. یہ تو سائنس کی صدیہ ہے، اب تو اور بھی آگے نکلنا ہے، اور قافلہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. قرآن کریم کے سامنے چیلنج ہے کلام اللہ شریف کے. اگر تم کو کوئی شبہ ہے، شک ہے، اگر تم کو لگتا ہے کسی اور کی طرف سے، تو لاؤ تم ہی جیسا کوئی کلام بنا کر پیش کرو. نہیں تو وہ مختلف ہاتھ باہر پیغام دے رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور درخت فاصلے سے کلام اللہ شریف کو دکھایا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تنزیل من حکیم حمید، ہمارے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے. لا یأتیہ الباطل، یہ کتاب ایسی ہے کہ باطل کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، کمری کی محنت ہے. ایک مستقل ادارہ دنیا نے بنایا، اس کا نام ہے استشراق اور انٹیلیزم. اس کے پیچھے یہی ہے مقصد، تاکہ کسی طرح شبہات کا دروازہ کھولیں. اس صدی 1.5 صدی پر وہ محیط ہے. ان کی کوششیں، ان کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہے، الاستشراق والمستشرقون. ان کے کیا ارادے ہیں، اب بھی وہ کام کر رہے ہیں. اللہ سب کو ہدایت ہے، لیکن اس کے پہلوں میں، اس کے ذہن میں کبھی کبھی اچھا کام بھی ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں جو قابل تحقیق تھی وہ انگریز تحقیق کر رہے ہیں، اور دنیا کی دیگر قومیں تحقیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ارادے اچھے نہیں تھے، لیکن ذہن میں اچھا کام بھی ہو جاتا ہے. تو ساری انسانیت ایسے ہاتھ پھیلا رہی ہے، ان کے پاس رہبری کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. یہ کتاب ہمارے پاس ہے، ہم نے نام رکھا قرآن فار آل. تھوڑا یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ ان کی پہنچ تک پہنچانا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. میں نے ذکر کیا تھا ہمارے شیخ مرشد مولانا غور حسن ندوی صاحب کی کتاب ہے تأملات فی سورۃ الکہف. اس کے مقدمے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے، اس میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے، اور بڑی کتابوں میں حدیث ملے گی کہ والدہ محترمہ، مائیں کیسی ہوتی ہے، مربیات کیسی ہوتی ہے، بچوں کی مائیں کیسی ہونی چاہیے. ہمارے سامنے ہماری اکابر اور ہمارے سلف کی سیرتیں، زندگیاں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہوتی ہے. والدہ صاحبہ ایک 7 سال 6 سال کے بچے کو بٹھاتی ہے اور پیار سے حدیث یاد کرتی ہے. حدیث یاد کرانے کے ساتھ کہتی ہے، بیٹے یہ سورۃ الکہف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھے گا، اگلے جمعے تک اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. بلکہ بعض روایت میں تو مطلق آیا ہے، من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جس نے یاد کی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، اسم من الدجال. سب سے بڑا فتنہ عہد اول سے عہد اخیر تک، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہونے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اسم من الدجال، فتنہ دجال سے وہ نوجوان محفوظ ہو گیا، وہ مومن محفوظ ہو گیا جس نے صرف 10 آیتیں یاد کر لی. پوری سورت کرے تو کچھ
شیخ نے فرمایا، والدہ صاحبہ نے تربیت فرمائی، بٹھایا بیٹے اس سورت کو اپنا معمول بنا، اس کو پڑھا کر۔ خود انہوں نے لکھا اسی جگہ آگے، کہتے 7-8 سال کی عمر میں مجھ سے یہ نصیحت فرمائی۔ شیخ لکھتے مجھے نہیں یاد ہے زندگی کا کوئی جمعہ ایسا آیا ہو کہ میں نے سورہ کہف کی تلاوت نہ کی۔ اس لیے خاص طور پر نوجوانوں عملی چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ میں پرسوں بھی عرض کر رہا تھا، اب وہ دور نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر گستاخی ہو، ہم ایسی بات پیش کریں جو چار دیواری کے اندر ہم نے سوچی اور پیش کریں، لوگوں کو گم رکھے اور ان کو یہ بتائیں کہ نہیں یہ ہرگز نہیں۔ اب تو ایکسپلور ہو چکا ہے، اب سیاہ سیدھا انگلیوں پر ہے۔ قرآن کی 20 تفسیریں نوجوان کھول سکتا ہے۔ اس لیے اگر جمع ہونا ہے تو قرآن کے دسترخوان پر جمع ہونا ہے، قرآن کے سائے کے نیچے جمع ہونا ہے، اور یہ دعوت آپ مشرق و مغرب جہاں بھی چلانا چاہے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہے، تشریحات سے متعلق ذوق ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، تنظیمی ضرورتیں ہوتی ہے، اور اپنے دعوے کے مطابق اپنی دلیل بنانا پڑتی ہے، یہ سب چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن کلام اللہ کا ایسا دسترخوان ہے اس پر سب کو جمع کر سکتے ہیں۔ عرب کے رہگزاروں میں ہماری حاضری ہوئی، بعض مرتبہ عرب جو وہی کے رہنے والے ہیں، زبان عربی بولتے ہیں، 2-4-10 آیتیں کیا ان کے سامنے پڑھی وہ چومنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں پڑھا؟ ہم لوگ ان کو غیرت دلانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے بوریوں پر پڑھا ہے۔ ہمارے ان اداروں میں جہاں چھت نہیں ہوتی ہے، جہاں بزرگوں کو اور اساتذہ کو اساتذہ کو پڑھانے کے لیے ابھی بھی اس دور فتن میں اور دور مادیت میں 6,000-7,000 ملتے ہیں، وہی دسترخوان لگتا ہے، وہی آرام گاہ ہوتی ہے، وہی قرآن رکھا ہوتا ہے، وہی یاد کرنا ہوتا ہے، وہی سننا ہوتا ہے، چھپر جیسے ادارے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے اپنی کتاب کی حفاظت کا معاملہ، اللہ تھکا رہے ہیں انسانیت کو اور لگے ہوئے ہیں قرآن کریم کے ترانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان ہے، رمضان کا استقبال بھی ہے، رمضان سے محبت بھی ہے، رمضان سے تعلق بھی ہے، لیکن رمضان سے تعلق کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے ہم اپنی کتاب، اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں گے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، ایک مقام پر میں نے عرض کیا کم سے کم ہر رمضان آگے بڑھنا چاہیے۔ اس رمضان مان لیجیے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بقرہ، یہ سورت ہے قرآن کی، پھیلی ہوئی ہے، کیا مانا ہے، کس پس منظر میں ہے؟ آل عمران، یہ آل ہے، یہ عمران ہے، کیا مطلب ہوا؟ کسی بھی اوسط درجے کے طالب علم سے پوچھنے بتائے گا اچھا ایک شخصیت آئی ہے تاریخ میں جن کا نام ہے عمران، ان کے خاندان کی اس میں دلیل محفوظ ہے، اسی کو قصص کہتے ہیں۔ آگے چلیں گے 4 قدم تو آپ کو ملے گا سورہ انعام، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ نساء میں، مائدہ میں، انعام میں کیا پیغام ہے، اعراف میں کیا پیغام ہے، ہود میں کیا، یہ ساری صورتیں دعوت دین دیتی ہے، دعوت تلاوت دیتی ہے، اور ان واقعات اور قصص کے آئینے میں اللہ عبرتیں بیان فرما رہے ہیں۔ تم ہو ٹھیک ہے، تمہارا بھی ایک دور ہے، لیکن تم سے پہلے بڑی طاقتور قومیں آئی ہیں، یہ قوم عاد ہے، یہ اصحاب الایکہ ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو پکارا ہے، دعوت دی ہے، یونس علیہ السلام ہم سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے، بس آخر دو ایک بات ہے، اگر غور سے دیکھا جائے ہمارے بھی ہمارے نبی کے ساتھ جو وعدے ہیں پورے نہیں ہوئے۔ ہم نے بھی اپنے نبی علیہ السلام کی دعوت کو کھلی آنکھ دیکھا لیکن نظر انداز کر رہے ہیں۔ حکم کل پر لگتا ہے، اکثر پر لگتا ہے، افراد تو ہیں، اشخاص تو ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر فجر کی نماز اور مسجد کی دیکھ لی جائے تو نتیجہ آپ کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ کتنے پانی میں ہیں مسلمان، مسجد کی پابندی کتنی ہے، باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں اگر کسی علاقے کی دینداری اور وہاں کے شور و گوگے کے پیچھے ان کی دینداری کا حقیقی منظر دیکھنا ہے تو جا کے وہاں فجر کی نماز 2-3 دن پڑھو، پتہ چلے گا امام صاحب کے پیچھے کتنے ہیں۔ ایک بستی میں ہمارا جانا ہوا ادھر لداخ کے علاقے، مسلم علاقے ہیں ماشاءاللہ، اچھی تعداد ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو ایک جگہ جانا ہوا تو ہم لوگ سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے کافی، میں نے گاڑی چلائی تھی، ہمارے ایک رشتہ دار ہے وہاں، ہم ان کے گھر جب پہنچے تو کافی تھکے ہوئے تھے، مسافر بھی تھے، تو ہمیں خیال ہوا عشاء کی نماز کے بعد ہم نے ان سے کہہ دیا فجر کتنے بجے ہے؟ بولا اتنے بجے ہے۔ مسجد کتنی دور ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھوڑا تو دور ہے۔ ہماری زبان سے نکل گیا، ہم نے ان کو کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم کافی تھکے ہیں، تقریباً 700 کلومیٹر ہم نے گاڑی چلائی ہے، ہم فجر کی نماز یہیں پڑھیں گے کمرے میں، ہم فجر کے بعد سو جائیں گے، پھر 8 بجے ملاقات۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے، لیکن اتفاق سے اللہ کا فضل ہوا، 3:30-4 بجے رات کو اٹھے، ہمیں کچھ بشاشت لگی، کوئی تھکاوٹ نہیں، اور ہمیں بڑا افسوس ہو رہا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں مسجد کہاں ہے، کیا کریں، وضو کر کے ہم نکل گئے، تو نکل گئے 12 دور فاصلے پر مسجد تھی، سیدھی سادھی مسجد گاؤں دیہات پہ دور دراز علاقے میں۔ ہم جب مسجد پہنچے تو وہ بیچارہ خدا کا بندہ تنہا مسجد
جب اس نے ہم کو دیکھا 2-3 مہمانوں کو لپک لپک کے دروازے طرف آیا اور سینے سے لگا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. کہا کیا ہوا حاجی صاحب؟ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی تھی، رات کو مہمان آئے ہیں، کل ہماری مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے ہوگی، ہمارے یہاں جماعت نہیں ہوئی. پھر آپ نے جب اپنے عذر پیش کیے ہم آپ سے کہہ بھی نہیں سکے، واقعہ یہ کہ آپ مسافر تھے، تھکے ہوئے تھے، گنجائش تھی آپ کو، لیکن اللہ آپ کو جزائے کہہ دے. آپ مسجد آئے ہماری مسجد میں اور رو رہا ہے، ہماری مسجد میں آج فجر کی نماز جماعت سے. جب صورتحال میرے بزرگ ایسی ہو تو کتنی محنت کی ضرورت ہے. اگر کوئی ادھر ادھر کی بات میں نے عرض کی ہو، گستاخی کی ہو، خصوصاً نوجوانوں سے بہت ادب سے، بہت محبت سے آپ آگے بڑھیے. اور اللہ کا فضل ہے، ذہین بچے ہیں ہمارے، قابل بچے ہیں ہمارے بچے بدو نہیں ہیں اور سادہ نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، حرارت ہے، ایمان ہے، غیرت بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن سلسلے صحیح. روزانہ تلاوت، آدھا پارا، پون پارا، 1 پارا، اور تلاوت کی ایسی کوشش کرے کہ مضامین سے مناسبت ہو جائے. یہ میں نے جس طرح عرض کیا، ساری صورتیں 114 صورتیں ڈائری بنائے، ہر صورت کے پس منظر میں، ہر صورت کے نام کے پیچھے کیا ہے. صورتوں کے نام 2 طرح کے ہوتے ہیں، علماء لکھتے ہیں یا صفاتی ہوتے ہیں یا علاماتی ہوتے ہیں. اکثر علاماتی نام ہے، اکثر صفاتی نام ہے، علاماتی نام کم ہے. صفت کے یوسف جب یہ پڑھیں گے تو مطلب تصور میں ایک نوجوان آئے گا جس کے ارد گرد زلیخائیں پھیلی ہوئی اور اس کے ایمان اور اس کے تقوی پر ڈاکے پڑنے والے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے ذکر خیر کو پڑھیے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تھک نہیں رہا ہے اللہ، اور بیان کرتا چلا جا رہا ہے. بیان سب کچھ کہنے کے بعد ایک جملے میں سمیٹ دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، بس اسی بات کو ختم ایک جملے میں سمیٹ دیا. یہ نوجوان خاص طور پر فرمایا، یاد رکھنا چاہیے نوجوان، یوسف علیہ السلام کے آئینے میں تم کو پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ انہو یقیناً من یتقی، جس نے سینے میں تقوی پیدا کیا. اور اگلا جملہ ویصبر، 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ایک لحاظ اور تقوی اور دوسرا صبر کی کیفیت. چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن صبر کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر حاصل کرنی ہے. گنجائش دی ہے اسلام نے، شریعت نے، لیکن جلد بازی میں نقصان ہوگا. صبر بہت ضروری ہے، انتظار بہت ضروری ہے. اور صبر کی جو مختصر تشریح ہے، یا تو صبر علی الطاعات، یا آپ نمازیں پڑھیے، جو دشواری پیش آتی ہے اس پر صبر کیجئے، جمے رہیے. صبر علی البلاء، کوئی آزمائش آئی جمے رہیے، میں چلوں گا، میں آگے بڑھوں گا. اور صبر علی المعاصی، گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ لپکنا چاہتے ہیں، طبیعت تو چاہتی ہے، لیکن اپنے اندر کی ایک آواز آپ نے سنی، آپ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا. تو جو ڈرے گا اللہ سے اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. پھر یاد رکھنا چاہیے اللہ کبھی نعوذ باللہ اپنے وعدے آگے پیچھے نہیں ہوتے. اس محسن کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان واقعات، ان قصص کے ذریعے سے جو عبر ہے، جو نصایح ہے، جو پند ہے، جو ہمارے لیے باتیں ہیں، جو دروس ہے، اللہ تعالیٰ ان سے متمتع فرمائے. کلام اللہ شریف سے ہماری نسبت مکمل ہو جائے. جیسے رمضان ایک فضا پیدا کرتا ہے، خدا کرے کہ 11 کے 11 مہینے، 12 کے 12 کے مہینے فضا بن جائے، شوق لگ جائے، کلام اللہ شریف کے زمزمے ہو جائے. بہت شکر گزار بازار مسجد جس کی نسبت بہت اونچی ہے ماشاءاللہ، اور مشائخ اور بزرگوں سے اس کا تعلق رہا ہے. میں زندگی میں پہلی بار اندر آیا ہوں، بڑی خوشی ہے، بڑی راحت ہے. کوتاہی اگر کسی شہر میں بڑے ہو گئے، پیدا ہو گئے، البتہ مناسبت ہے، دوستانہ ہے، تعلقات ہے، آنا جانا ہے الحمدللہ. لیکن یہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے. ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے اس طوفان بدتمیزی میں، اندھیرے میں ایسے چراغ جلائے ماشاءاللہ. آج بھی حضرت کے واز کانوں میں رنگ رہے ہیں. اور کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا 80 سال 85 سال کا کبھی ملے تو ان کی زبان سے سننے کو ملتا ہے، نفس و صدقے فرماؤ، نفس و صدقے فرماؤ، نفس و صدقے فرماؤ. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، آپ کی اس نشست کو قبول فرمائے، ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے. اگر کوئی گستاخی بھی آدمی ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.